فرید صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تو وہ چارپائی پر لگ گئے اور بستر پر ہی پیشاب کر دیتے تو ان کی بہو ڈنڈا اٹھا کر ان کو مارنے لگتی کہ بڈھے نے گھر میں گند ڈالا ہوا ہے۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ ابا کو اٹھا کر باہر پھینکو ورنہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، تو شوہر کہنے لگا میں 1-2 دن میں ابا کو علاج کا بہانہ لگا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لوں، پھر انہیں باہر پھینک دوں گا۔ یہ سب فرید صاحب نے سن لیا اور اگلے دن انہوں نے کاغذات پر دستخط کر دیے تو بیٹے نے اٹھا کر انہیں زور سے باہر پٹخ دیا اور خوشی خوشی اندر آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب بیوی کے ہاتھوں میں کاغذات۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے باپ کی حرکتوں سے، خود تو تم صبح سویرے کام پر نکل جاتے ہو، رات تک واپس آتے ہو، مجھ سے نہیں تمہارے باپ کے گندے بستر دھوئے جاتے، اس کا کوئی انتظام کرو ورنہ اس کی چارپائی گھر سے باہر نکال کر پھینک دو۔ پھر اس کی لڑائی اور جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرید صاحب اپنے بستر مرگ پر لیٹے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ یہ تو روز کا تماشا سا بن گیا تھا۔ ماں باپ اگر عمر رسیدہ ہو جائیں یا کسی بیماری کی وجہ سے لاچار ہو جائیں تو اولاد کا بھی اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے۔ فرید صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور جب سے فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ بستر سے لگ گئے تھے، ورنہ تو اس بڑھاپے میں بھی وہ گھر کے اور باہر کے کئی کام کر دیا کرتے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد جلدی بیٹے کی شادی کر دی تھی تاکہ گھر کا نظام چل سکے، لیکن بہو بہت زیادہ تیز تھی۔ آتے ہی سب سے پہلے تو اس نے ان کے بیٹے عامر کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور وہ بیوی کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ فرید دکان پر اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا تھا لیکن سارے شام واپس آ جاتا تھا کیونکہ زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ پھر بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی بڑھنے لگا تھا۔ گھر آتا تو بہو گھر کے کاموں کا کہنے لگتی کہ ابا جی فلاں چیز عامر بازار سے لایا ہی نہیں تھا، ایسا کریں آپ لا دیں۔ وہ بیچارہ بہو کے لیے گھر کا سامان لا کر دے دیتا، پھر وہ کھانا بناتی اور اکثر نمک اور مرچ کو تیز کر دیتی۔ حالانکہ فرید کہتے بھی تھے اور کئی بار کہہ چکے تھے کہ بیٹا نمک مرچ کم رکھا کرو، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے۔ حالانکہ وہ روزانہ بلڈ پریشر کی 2 گولیاں کھاتا تھا، لیکن رباب کو تو جیسے سسر سے خدا واسطے کا بیر تھا، چاہتی تھی کہ یہ بھی مر جائے تاکہ وہ گھر پر اکیلی راج کرے، اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، کیونکہ فرید صبح جلدی اٹھ جاتا تھا، شوگر کا مریض بھی تھا، اس لیے رباب کو اٹھ کر ناشتہ بنانا پڑتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ دیر تک سوئی رہے۔ ویسے تو گھر میں زیادہ کوئی کام نہیں تھا، فرید کی عادت بھی تنگ کرنے کی نہیں تھی، بس یہی کہتا تھا کہ اگر تم دونوں نے نمک مرچ تیز کھانا ہوتا ہے تو میرے لیے کچھ پھیکا بنا دیا کرو، لیکن رباب کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی، تیز مسالوں والے کھانے بناتی اور کہتی مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، گھر کی صاف ستھرائی بھی مجھے کرنی پڑتی، حالانکہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، آدھے گھنٹے میں پورا گھر صاف ہو جاتا تھا، کپڑے بھی مشین میں دھلتے تھے اور برتن زیادہ ہوتے نہیں تھے۔ پورا دن وہ گھر میں اکیلے ہوتی تھی، اپنی مرضی سے اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، جو دل چاہتا کرتی۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد دونوں میاں بیوی موٹر سائیکل پر مٹر گشتی کے لیے نکل جاتے۔ فرید اپنی چارپائی پر لیٹ جاتا لیکن تیز مرچ کے کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اکثر اسے رات میں بلڈ پریشر کی دوائی دوبارہ کھانی پڑتی۔ کبھی سے لگتا کہ اس کے سر سے آگ نکل رہی ہے، کبھی لگتا کہ دماغ چکرا رہا ہے۔ جب بھی وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس بلڈ پریشر چیک کروانے جاتے تو وہ فرید سے کہتا کہ آپ کھانے میں نمک مرچ کی احتیاط کریں، آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے اور اتنا ہائی بلڈ پریشر ہر وقت رہنا مناسب نہیں، یا تو آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا پھر فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ فرید بے حد پریشان ہو جاتا، کئی بار بیٹے سے کہہ چکا تھا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ مجھے زیادہ تیز مرچ مسالوں والے کھانے مت دیا کرے، لیکن بہو تو جیسے ایک کان سے سنتی تھی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اسے کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کا سسر بیمار ہو جائے گا، یہ تیز مرچ مسالوں کے کھانے کھا کر اسے کوئی خطرناک بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ بڈھے سے جان چھوٹے، لیکن زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں۔ وہ اور بھی زیادہ تیز مرچیں ڈالتی تھی، یہاں تک کہ عامر بھی اسے کہتا کہ آج تو کھانے میں بہت تیز مرچیں ہیں، مجھ سے بھی نہیں کھایا جا رہا،
اور ابا تو ویسے بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ وہ کہنے لگی، ایک تو پتہ نہیں میں کن بیمار لوگوں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں۔ مجھ سے نہیں کھائے جاتے پھیکے کھانے، اور نہ ہی میں تمہارے ابا کے لیے الگ کھانا بنا سکتی ہوں۔ عامر زیادہ روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ کئی دن گھر پر جھاڑو پوچھا نہیں لگتا تھا، گھر گندا پڑا رہتا تھا، لیکن عامر نے کبھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تم نے گھر کو صاف کیوں نہیں کیا۔ فرید ضرور کہہ دیتا تھا کہ 3 دن سے گھر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ صاف صفائی کر دی جائے۔ رباب کو سسر کی یہ باتیں بہت چبھتی تھیں۔ کہتی تھی، میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، اپنے باپ کو سمجھا دو، گھر پر ملازمہ رکھ لے، اگر اسے گھر ہر وقت چمکتا ہوا چاہیے۔ میں انسان ہوں، کتنے کام کر سکتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے اتنے سارے کام۔ عامر بجائے بیوی کو سمجھانے کے الٹا باپ کو ہی چپ کروا دیتا کہ ابا وہ اکیلی ہوتی ہے، سارے کام اس کے سر پر ہیں، یا تو کوئی ملازمہ رکھوا دیں یا پھر جیسے اس کی سہولت اسے کام کرنے دیں۔ وہ یہ سن کر چپ ہو جاتا، وہ خود صفائی کرنے لگ جاتے، لیکن رباب گھر کو بے ترتیب ہی رکھتی تھی، کپڑے کہیں، تولیہ کہیں، پانی کا گلاس کہیں، پانی کی بوتل کہیں ہوتی تھی، اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا تھا، بس اپنے موبائل پر لگی رہتی تھی، گیم کھیلتی رہتی تھی یا پھر اپنے عزیز و اقارب سے میسج اور فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ بہرحال فرید نے گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ پڑوس میں اس کی بیوی کی ایک سہیلی رہتی تھی جو کہ فرید کو اپنا بھائی کہتی اور سمجھتی تھی۔ اس نے کہا، بہن، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو جو کھانا تم اپنے شوہر کے لیے پھیکا سا بناتی ہو مجھے بھی وہی دے دیا کرو۔ میری بہو بہت تیز مرچ مسالے ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کو روز کھانا بھجوا دیا کروں گی۔ وہ خاتون روزانہ اپنے پوتے کے ہاتھ سالن فرید کو پہنچا دیتی تھی اور روٹی اس کی بہو بنا دیتی تھی۔ حالانکہ یوں تو اس کی بہو کو خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ سسر کی ذمہ داری بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ پڑوسی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ تم کون ہوتی ہو میرے سسر کو کھانا بھیجنے والی، آخر وہ تمہارا کیا لگتا ہے، کون سی ایسی پرانی محبت کی وفا کے بدلے تم میرے سسر کو کھانا بھیجنے لگی ہو۔ وہ خاتون تو یہ سن کر شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ مجھے بہن کہتے ہیں اور میں ان کو بھائی۔ وہ کہنے لگی، ایسے بہن بھائی کے رشتے ہم نہیں مانتے، تم کون سی میرے سسر کی سگی بہن ہو، خواہ خواہ میں تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے محبت کی پینگے پڑوس کے بڈھے کے ساتھ بڑھا رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بس تھوڑا ٹائم لگا تھا کہ رباب اس عورت کو گلی میں بدنام کرنے لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فرید سے کہا کہ آج کے بعد میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتی، آپ کی بہو نے تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، میں نے تو ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھا تھا اور بھائی سمجھ کر ہی آپ کو کھانا دے رہی تھی، لیکن آپ کی بہو نے تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں، اس بڑھاپے میں اپنے کردار پر کوئی بھی بدنامی کا دھبا نہیں لگا سکتی۔ یہ کہہ کر پڑوسن نے بھی اسے جواب دے دیا۔ اس دن فرید نے اپنے بیٹے کو بہت باتیں سنائیں، کہنے لگا کہ نہ تو تمہاری بیوی میرا خیال رکھتی ہے، نہ اسے میرا احساس ہے، اور ایک اگر میں نے پڑوس میں رہنے والی خاتون کو بہن سمجھ کر کہہ ہی دیا کہ مجھے پھیکا کھانا بنا دے تو تمہاری بیوی نے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کیا اسے شرم نہیں آتی؟ اس بڑھاپے میں کیا میں یہ باتیں سننے کے لیے رہ گیا تھا؟ عامر نے رباب کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، آپ کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ ارے سارے محلے میں مجھے بدنام کر رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ پڑوسیوں سے مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں تو بوڑھے سسر کو سنبھال ہی نہیں سکتی، انہیں کھانا نہیں دے سکتی، انہیں کیا پتا وہ پڑوسن دوسروں کے گھروں میں جا جا کر میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے رباب نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے شروع کر دیے اور عامر کا دل پسیج کے رہ گیا۔ کہنے لگا، ابا آپ بھی دوسروں کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، ارے میری بیوی آپ کا کیا خیال نہیں رکھتی؟ آپ کو کپڑے دھلے ملتے ہیں، استری کیے ملتے ہیں، گھر صاف ملتا ہے، کھانا پکا ہوا ملتا ہے، بس یہی ہے نا کہ وہ تھوڑا سا مرچ مسالوں والا بنا دیتی ہے، پھیکا نہیں بناتی، تو کیا ہوا؟ آپ ڈاکٹر سے دوائی لے کر کھا تو رہے ہیں، خدا کے لیے ابا میری بیوی کو بدنام نہ کریں۔ عامر کو تو بس اپنی بیوی ہی سچی لگتی تھی،
आंसू बहाकर रुबाब अपने कमरे में जा चुकी थी और फिर मुस्कुराने लगी। इसे हर हाल में अपने ससुर को जान से ख़त्म करना था और यही एक तरीका था जिससे वो मुजरिम भी नहीं बनती और ससुर की जान भी ख़त्म हो जाती। और पता यही लगता कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ससुर को हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका सब कुछ क्या किराया गलत पड़ जाएगा। अब तो इसने आटे में भी नमक डालकर गूंदना शुरू कर दिया था। नमक वाली नमकीन रोटियां और फिर तेज मिर्च वाला खाना खाने के बाद फरीद की तबीयत खराब होने लगी थी। वो बेचारा बार बार आमिर से कहता कि ऐसा करो कि मेरे लिए कोई मुलाजमा रख दो जो खाना बना दिया करे। मुझसे ये खाना नहीं खाया जाता। मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। मेरे सर में दर्द रहने लगा है। कभी कभी तो लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। लेकिन आमिर कहने लगा, आपने दुकान पर जाना भी छोड़ दिया है। मुझसे इतना काम नहीं होता कि चार चार मुलाजमा रखूं। और अंदर बैठी रुबाब ने तो शुक्र किया था कि इसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। अल्लाह करे ये मर जाए। लेकिन रुबाब की दुआ उल्टी ही कबूल हुई थी। एक रात फरीद का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट कर गया कि इसे फॉलेज का अटैक हो गया और बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। सुबह तक इसकी हालत बिगड़ी हुई थी, मुंह से खून बह रहा था। जब रुबाब ने देखा तो दिल ही दिल में खुश हो गई कि अच्छा हुआ, बूढ़ा मर गया। लेकिन जब आमिर इसे डॉक्टर पर लेकर गया तो पता चला कि इसे फॉलेज का अटैक हुआ है और सीधी तरफ का बाजू और पाँव बिल्कुल बेजान हो चुके थे। वो बिल्कुल चारपाई से लग चुका था। आमिर ने तो बड़ी नागवारी का इजहार किया था। कहने लगा, अब्बा को कौन संभालेगा, मैं तो परेशान होकर रह गया हूँ। रुबाब कहने लगी, काश के ये मर ही जाता बुढ़ा। दिन भर फरीद की चारपाई बाहर पड़ी रहती और वो किसी बेजान मुर्दे की तरह लेटा रहता। बस आंखें हरकत करती थीं या उल्टा हाथ और पाँव थोड़ा सा हरकत करता था। मक्खियाँ इसके सीधे मुंह पर बैठतीं, कभी हाथ पर तंग करतीं और इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्हें उड़ा सके। इतनी बेबसी तो इसने सोची भी नहीं थी जितनी बेबसी वो इस चारपाई पर लेटा महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि इसे फीका गोश्त का सूप बनाकर दिया जाए और जो इसे आमिर ही सुबह सवेरे खिलाकर जाता था और फिर रात को आकर इसे कुछ खाना नसीब होता था। पूरा दिन इसकी बहू इसे कुछ नहीं पूछती थी, पानी तक नहीं देती थी, क्योंकि इसका पेशाब बीच में ही निकल जाता था। और जब आमिर घर आता तो बदबू की वजह से इसका दिमाग खराब होने लगता। इसकी बीवी कहती, मैं तुम्हारे बूढ़े बाप का गंद साफ नहीं कर सकती। घर आकर आमिर को ही चारपाई धोनी पड़ती। अब तो इसने बिस्तर बिछाना भी छोड़ दिया था। गर्मी और धूप में वो पसीने से शराबूर लेटा रहता, खाली आंखों से इधर उधर देखता रहता। एक बार इसकी बहू की कोई सहेली से मिलने आई थी। तरह तरह के खाने इसने बनाकर रखे थे। वो सब लोग खा रहे थे जब बामुश्किल ही फरीद ने आवाज़ दी, बहू मुझे पानी पिला दो। लेकिन इसने तो कान तक नहीं धरे थे और बीच में इसका पेशाब भी निकल गया। चारपाई के नीचे गंद पड़ा हुआ था। ये देखकर इसकी सारी सहेलियां गिन खाती हुई रुबाब के घर से जा चुकी थीं। ये देखकर रुबाब को बहुत गुस्सा आया। इसने डंडा पकड़कर फरीद को मारना शुरू कर दिया। जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसके मुंह से तो अल्फाज भी टूट टूट कर निकलते थे। वो बेचारा अपनी तकलीफ को सहने पर मजबूर था। कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सहेलियों में बेइज्जती हो गई। जब रात को आमिर आया तो बाप को रोता देखकर वजह पूछने लगा तो रुबाब कहने लगी कि अपने बाप को ऐसा करो, बाहर फेंक दो। मैं इसे नहीं संभाल सकती, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करो। वो कहने लगा, मैं क्या इंतज़ाम करूं? मेरी अपनी अकल काम नहीं कर रही कि मैं इन्हें कैसे देखूं और किसे ना दिखाऊं। एक तो मैं थक कर दुकान से वापस आता हूँ, फिर इनका गंध मुझे साफ करना पड़ता है। वो कहने लगी, तो निकालो इनकी चारपाई बाहर, इन्हें गली में फेंक दो। पता नहीं क्यों ये जिंदा है, मर क्यों नहीं जाता। ये कहना था कि आमिर अपनी बीवी से कहने लगा, ये घर और सब कुछ मेरे बाप के नाम है। देखो, मैं तब तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि ये जगह मेरे नाम ना हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब अब्बा मर जाए। फरीद अपने बेटे की खुदगर्जी देख रहा था। ये तो सुना था कि बहुएं परवाह नहीं करतीं, लेकिन इसे नहीं पता था कि बेटे भी बदल जाते हैं। बेटे का रंग देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
بیٹا باپ کو اس لیے رکھنے پر مجبور تھا کیونکہ گھر باپ کے نام ہے۔ تو پھر بہو نے ایک اور صلاح دی، کہنے لگی کہ اسے زبردستی کاغذات پر انگوٹھا لگوا لو اور اسے چلتا پھرتا کرو۔ یہ سب عامر نے نہیں سوچا تھا، کہنے لگا ابھی نہیں کر سکتا، کچھ ٹائم رک جاؤ ورنہ لوگوں کو شک ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا رویہ میرے باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور وہ کہیں گے کہ ایک دم سے بیٹے کے نام جگہ کیوں لگا دی۔ وہ کہنے لگی، جس نے جو سوچنا ہے سوچتا رہے، تم دوسروں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں وکیل سے بات کرتا ہوں کہ وہ کاغذات تیار کرے، لیکن تب تک تمہیں میرے باپ کو سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ وکیل خود آئے گا، میرے باپ کی کنڈیشن دیکھے گا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، سنبھال لوں گی۔ جس دن وکیل نے آنا تھا اس دن رباب نے اپنے سسر کا نیا جوڑا نکالا اور عامر سے کہنے لگی اپنے باپ کو نئے صاف ستھرے کپڑے پہنا دو۔ اس دن پیمپر بھی لگا دیا تاکہ چارپائی پر بدبو نہ ہو۔ پھر چارپائی کو بھی اچھے طریقے سے دھویا، صاف ستھرا بستر بچھا کے فرید کو وہاں لٹا دیا۔ جیسے ہی وکیل آیا تو وکیل کے لیے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا گیا۔ پھر وکیل نے جب فرید سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے کے نام پر گھر لگانا چاہتے ہیں، تو فرید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر عامر کو بہت غصہ آیا تھا، اسے باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ 3 دفعہ وکیل نے پوچھا اور فرید نے نفی میں سر ہلا دیا، ساتھ میں آنسو بہا کے رونے لگا۔ یہ دیکھ کر وکیل کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا کہ تم زبردستی یہ گھر اپنے باپ سے چھیننا چاہتے ہو، دیکھو اس طرح سے یہ گھر تمہارے نام نہیں لگے گا۔ جیسے ہی وکیل اٹھ کر گیا، عامر اور رباب کو بہت غصہ آیا۔ رباب کہنے لگی تم اپنے باپ کی حرکت دیکھ رہے ہو، تم دکان سے آ کر اس کا گند صاف کرتے ہو، چارپائیاں دھوتے ہو، اور میں پورا دن اس کو کھانا کھلا کھلا کر تھک جاتی ہوں، اور ابھی بھی یہ گھر ہمارے نام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وکیل کے سامنے تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رکھی۔ عامر کہنے لگا کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں کھانا دینے کی، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو۔ رباب کہنے لگی اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ بوڑھا مر جائے۔ عامر کہنے لگا جس طرح سے وکیل منہ بنا کر گیا ہے، بتاؤ اگر اب مر گئے تو سمجھو کہ یہ گھر ہمارے ہاتھ سے گیا، اس لیے جب تک وکیل کو میں اپنے ہاتھوں میں نہ لے لوں انہیں ہم پھینک نہیں سکتے۔ اور ہاں، میں نے غصے میں کہا تھا کہ کچھ کھانے کو نہ دینا، انہیں اتنا دو کہ یہ ابھی مرے نہ، زندہ رہیں، جب تک یہ گھر ہمارے نام نہیں ہو جاتا۔ بیٹے اور بہو کی خود غرضی دیکھ کر فرید کا تو جی چاہا کہ وہ ابھی مر جائے، کیونکہ وہ اپنی وصیت پہلے لکھ چکا تھا کہ جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہے گھر بیٹے کے نام نہیں لگے گا، اور اگر وکیل کے سامنے وہ انکار کر دے اور مر جائے تو اس کا گھر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا چیریٹی کی طور پر کسی کو بھی دے دیا جائے۔ یہ سن کر رباب پریشان ہو گئی تھی، وہ تو چاہتی تھی کہ اس بڈھے سے جان چھوٹے، لیکن ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں جسے وہ جان چھڑانے کی غرض سے پورا کرتی تھی۔ بہرحال عامر نے بہت کوشش کی کہ وکیل کو رشوت دے کر یہ معاملہ رفع دفع کروا سکے، لیکن وکیل بھی اپنے نام کا ایک تھا، کہتا تھا جب تک کہ تمہارا رویہ تمہارے باپ کے ساتھ بہتر نہ ہو جائے اور وہ خود اپنے منہ سے اس بات کے لیے اعتراف نہ کر لے کہ وہ یہ گھر تمہارے نام کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ مایوس ہو کر عامر گھر آ گیا۔ رباب کہنے لگی کیا کہتا ہے وکیل؟ وہ کہنے لگا وہ نہیں مانتا، کہتا ہے جب تک تمہارا باپ اپنی رضامندی سے تمہارے حوالے یہ سب کچھ نہیں کرے گا وہ بھی یہ گھر میرے نام نہیں کرے گا۔ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش کہ ابا کو اٹیک نہ آتا، کم از کم ابا کی طبیعت ٹھیک رہتی تو اپنا بوجھ تو خود اٹھا سکتے۔ اس چیز کی ذمہ دار تو اس کی بیوی تھی جس نے اسے مرچیں اور نمک تیز کھلایا تاکہ بی پی شوٹ کر جائے اور سسر کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ مر جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اب دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے تھے کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک بار عامر نے فرید سے کہا کہ ابا وکیل کے سامنے ڈرامے بازی مت کرو اور یہ گھر میرے نام کر دو، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ رباب کہنے لگی ایسا کرو اپنے باپ کو ڈنڈے سے مارو تاکہ یہ ہماری بات مان جائے اور یہ گھر تمہارے نام کر دے۔ پہلے تو عامر سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر صحن سے ڈنڈا اٹھایا اپنے باپ کو مارنے لگا۔ وہ بیچارہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا،
کیونکہ اس کی آواز گم ہو چکی تھی۔ عامر نے کہا، بتا ابا، کیا تو وکیل کے سامنے انکار کرے گا؟ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑنے لگا، یہ کہنے لگا کہ مجھے مت مارو۔ زبان سے تو کہہ نہیں سکتا تھا، اشاروں سے ہی بات کرتا تھا، لیکن عامر نے تب تک اسے مارا جب تک کہ اس نے وکیل کے سامنے حامی بھرنے کا اشارہ نہیں کر دیا تھا۔ پھر اس نے وکیل سے کہا کہ اس کے ابا اس بات پر راضی ہیں۔ وکیل کہنے لگا، میں چند دن بعد آؤں گا۔ چند دن میں عامر نے اپنے باپ کو کہا کہ اس بار اگر آپ نے انکار کیا تو یہ گھر میرے نام لگے یا نہ لگے، لیکن میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ویسے ہی بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر باپ کو دکھ اور افسوس ہو رہا تھا۔ چند روز بعد جب وکیل آیا تو فرید نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر بیٹے کے نام ہو چکا تھا۔ عامر بہت خوش تھا اور رباب اس سے زیادہ خوش تھی۔ فرید جانتا تھا کہ اب اس گھر کا آخری سہارا بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن روز روز بیٹے کی اور بہو کی مار نہیں کھا سکتا تھا۔ یہی ہوا، گھر بیٹے کے نام کیا ہوا، بیٹے کے تیور بدل گئے۔ اس نے چارپائی اٹھائی اور باپ کو گھر کے باہر رات کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ اس وقت وہاں پر آوارہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہنے لگا کہ ان کی چارپائی گھسیٹ کر کہیں دور پھینک دو، میں تم لوگوں کو پیسے دوں گا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، چارپائی گھسیٹ کر گلی سے باہر لے کر کہیں پھینک گئے۔ عامر کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے ان آوارہ لڑکوں کو پیسے دیے اور جان چھڑا کر خود کو آزاد سمجھنے لگا۔ وقت گزرنے لگا تھا، اسے ایک بار بھی باپ کی یاد نہیں آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عامر کا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ رباب نے گھر میں نیا رنگ و روگن کروایا، اپنے کمرے کو نئے فرنیچر سے سیٹ کیا، پورے گھر کا نقشہ بدل چکی تھی۔ اب تو اس کے میکے والے آئے روز آنے لگے۔ عامر کو کبھی وہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہتی تو کبھی کچھ کہتی۔ وہ بازار سے کھانے لا لا کے تنگ آ چکا تھا اور سسرال والوں کی خدمتیں کر کے بھی تنگ آ چکا تھا۔ اتنی تو اس نے اپنے باپ کے نخرے نہیں اٹھائے تھے جتنی اب اپنی ساس اور سسر کی اٹھا رہا تھا۔ بہرحال ایک بار رباب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر پر گئی تو پتہ چلا اس کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ اتنا زیادہ شوٹ کر گیا کہ وہ فالج کی مریضہ بن گئی۔ اب تو بستر سے اٹھنا بھی محال تھا۔ اب اسے فرید کی تکلیف کا احساس ہوا تھا کہ اس کا سسر کس اذیت سے گزرا تھا، اور پھر اپنا رویہ بھی یاد آنے لگا کہ اس نے اپنے سسر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی رہتی تھی اور عامر اسے ناپسندیدگی سے دیکھنے لگا تھا۔ جب پہلی بار اس کا بستر گیلا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ کتنی الجھن ہوتی ہے، کیسی اذیت ہوتی ہے جب انسان خود چل کے واش روم نہ جا سکے۔ عامر نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہارے اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، ایسا کرو اپنی ماں کو یا بہن کو بلا لو۔ لیکن ماں بہن نے بھی آنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح سے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے سسر کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ خود بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جائے گی۔ ایک بار اٹک اٹک کر کہنے لگی کہ عامر، اپنے والد کو ڈھونڈو، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ عامر نے اپنے باپ کی طرح اس کی چارپائی بھی صحن میں لٹا دی تھی، کیونکہ بار بار کمرے میں جا کر وہ اس کی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ مکھیاں اس کے وجود پر بیٹھ رہی تھیں اور وہ انہیں اڑا بھی نہیں پا رہی تھی۔ رو رہی تھی کہ ایک بار سسر سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف سے اسے خلاصی مل جائے۔ اور پھر عامر اس کے کہنے پر انہی آوارہ لڑکوں سے کہنے لگا کہ باپ کی چارپائی انہوں نے کہاں پھینکی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو کچھ یاد نہیں، ہم تو نشے میں تھے، اس لیے بوڑھے کی چارپائی سے ہم نے بڑے کھیل کھیلے۔ وہ تو بیچارہ چارپائی سے گر کے پتہ نہیں کہاں گر گیا تھا، شاید کسی نالے میں گر گیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر عامر کو پہلی بار تکلیف ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کا باپ کہاں تھا اور کہاں نہیں۔ اس نے بہت ڈھونڈا، تبھی اسے ایک شخص نظر آیا جو اس کے باپ کا جاننے والا تھا، لیکن اسے بڑی نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم فرید کے بیٹے ہو نا؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ آپ نے کیا میرے باپ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا، وہ تو مر گیا تھا اور گلی کے نکر پر اس کی لاش پڑی تھی، ہم سب دوستوں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ گلی کے آوارہ لڑکوں نے بتایا تھا کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسی اولاد کو تو باپ کا جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عامر رونے لگا، اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے کیا کچھ کیا تھا،
اور آج وہی بیوی سسر سے معافی مانگنے کا کہہ رہی تھی جس نے اس کے باپ کو اس حال تک پہنچا دیا۔ کاش کہ وہ اپنی بیوی کی بات نہ مانتا، بلکہ اسے سمجھاتا کہ جو وہ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے۔ اسے اس کے باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر بیوی خدمت نہیں بھی کر رہی تو عامر خود خدمت کر لیتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ خدمت تو عامر پر فرض تھی، لیکن دنیا میں ہی جنت کا راستہ پا کر اس نے اسی راستے کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اب پھوٹ پھوٹ کر اپنے باپ کی قبر کے سامنے رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب واپس آ کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس سب کی ذمہ دار وہ ہے، تو وہ بھی آنسو بہانے لگی۔ اس بیماری میں اس نے 10 سال اور گزارے تھے۔ عامر دوسری شادی کر چکا تھا۔ عامر کو دوسری بیوی کے ساتھ وہ ہنستے بولتے باتیں کرتے دیکھتی، اس کے بچے باہر بچھی چارپائی پر لیٹی رباب کو تنگ کرتے، تھپڑ مارتے اور کبھی ڈنڈے مارتے، لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ 10 سال اسی اذیت میں گزار کر وہ مری تھی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزرے گی۔ کاش کہ ہم کسی کو تکلیف دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔